جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 22 اکتوبر کو جہلم میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا تھا۔ سٹی ہاؤسنگ اسکول کی دیوار گرنے سے 2 بچے شہید ہو چکے تھے اور 26 تقریباً زخمی ہوئے تھے۔ ایسے ہی ہم آج ایک بچہ جو شہید ہوا ہے آل احمد، ان کے والد صاحب کے گھر موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں اس واقعے کے بارے میں۔ جی بتائیے گا۔ 2021 بروز جمعہ تھا جی اس دن، اور اسکول میں ایک محفل میلاد کی تقریب انہوں نے منعقد کی ہوئی تھی، جس کے پیچھے ایک دیوار تھی جو کہ بہت ہی ناقص مٹیریل سے بنی ہوئی تھی اور آلریڈی وہ کریکڈ تھی۔ اس کے اوپر انہوں نے پینافلیکس ڈالا ہوا تھا اور بیک ڈراپ کے لیے، اور کوئی اس کی بیک اینڈ پہ کوئی اس کی بنیاد نہیں تھی، کوئی اس کی سپورٹ نہیں تھی۔ پھر اوپر سے زیادتی یہ کی اسکول نے کہ اس کے ساتھ کوئی تقریباً 50 کی کنوپی اس کے ساتھ باندھ دی، اور جیسے ہی ہوا نے اس کو لفٹ کیا ٹینٹ کو، اس نے پوری دیوار اکھاڑی اور وہ بچوں کے اوپر، جس میں یہ 2 بچے آل احمد میرا بیٹا اور ایک اور بچہ وہ بھی اس کا کلاس فیلو تھا، جنید ندیم، یہ موقع پہ ہی انہوں نے شہادت نوش کیے، اور باقی بچے زخمی تھے، جن میں سے ابھی بھی کچھ بچیاں پنڈی میں ہاسپٹلائزڈ ہیں، جو کہ آلموسٹ پیرالائزڈ ہیں وہ اس وقت۔ اور یہ اسکول کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک مجرمانہ غفلت ہے۔ یہ ہائی ریٹڈ سکولز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم اتنا پے کرتے ہیں، اور اسی لیے پے کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر طرح سے مستفید ہو سکیں، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کو یہ اکارڈنگلی پہلے دیکھتے سنتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں محکمہ تعلیم کی بھی بہت بڑی غفلت ہے، جو ان چیزوں کو چیک نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے، اس اسکول کا NOC ہی نہیں ہے 2004 سے محکمہ تعلیم کے مطابق، اور یہ ابھی تک اسکول جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور ابھی بھی انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا تھا ریسنٹلی اس واقعے کے بعد کہ جی جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی محکمہ تعلیم نے، یہ اسکول جو ہے وہ بند رہے گا، لیکن اس کے باوجود اسکول جو ہے وہ کھل چکا ہے، اور معاملات زندگی روزمرہ جو ہے ان کی وہ جاری ہیں۔ تو میں ایک اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے، چیف منسٹر صاحب سے، اور جو بھی ہمارے محترم اوپر موجود۔ اچھا، ایک اہم سوال ہے جی کہ شامیانہ لگانے والے جو لوگ تھے، انہوں نے اسکول انتظامیہ کو یہ بتایا تھا کہ یہ دیوار کمزور ہے، ہم یہاں پہ نہیں باندھتے، لیکن اسکول انتظامیہ کا یہی اصرار رہا کہ آپ اسی کے ساتھ باندھیں۔ پوچھتے ہیں یہ شہید بچے کے والد سے کہ اس بارے میں وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس کا قصور ہے؟ جی یہ 100% اسکول کا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ شامیانے والے جب بھی آتے ہیں کہیں پہ تو آبویس سی بات ہے، وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے کہاں لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، اور ان کا کام بھی ہوتا ہے روز کا سم ٹائمز۔ لیکن یہ اسکول کو چاہیے تھا کہ ان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، جو وہ کام کروا رہی تھی، اس کو پتہ تھا یہ دیوار کیسی ہے، اور انہوں نے کیوں رسک لیا، ٹھیک ہے۔ ان کو کیا یہ احساس نہیں تھا کہ ان کے نیچے معصوم جانوں نے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ ایک سنگل اینٹ کی دیوار جو پیچھے سے پلسٹر بھی نہیں تھی، فرنٹ سے پلسٹر تھی، آلریڈی کریکڈ تھا، اور اس کے اوپر پینافلیکس ڈلا ہوا تھا، کوئی بنیاد نہیں تھی اس کی، ٹھیک ہے۔ آپ خود سوچیں کہ وہ دیوار کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے وہ ایک ٹینٹ کا، اور یہ کنوپی بھی جو لگائی گئی ہے، ٹینٹ لگایا گیا، یہ کم و بیش 50x50 کا ٹینٹ تھا، اس کا اپنا اتنا وزن زیادہ ہوتا ہے، اور وہی ہوا کہ وہ ٹینٹ نے دیوار اکھاڑی ہے اور وہ بچوں کے اوپر گری ہے آ کے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ مین انتظامیہ، پرنسپل، یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اوپر جو ان کے ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے والا کارکن بیچارہ جو ہے وہ تو ایک چھوٹا سا ملازم ہوتا ہے، اس کو تو جو حکم دے گی انتظامیہ اوپر کی، پرنسپل، ڈائریکٹرز، اس نے وہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ خالی اس طرح سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ کہیں گے جی وہ وہاں بندہ کھڑا ہوا تھا ہمارا ایڈمن کا، اس نے اس کو لگوایا اور بنایا۔ یہ پوری کی پوری انتظامیہ جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، خاص طور پہ پرنسپل جو ہے وہ کیپٹن آف دا شپ ہوتی ہے یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر لحاظ سے اس کی ذمہ دار ہے۔ اس کے اوپر جو ڈائریکٹرز ہیں جنہوں نے پرنسپل کو اپوائنٹ کیا، یہ جس کے انڈر پرنسپل آتی ہیں، یہ برانچز آتی ہیں، جو زونل ہیڈ ہیں، جس زون میں اسکول آتا ہے، زونل ہیڈ ہیں یا کنٹری ہیڈ ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری اتنی ہے۔ اچھا، سنا ہے جی کہ یہ جو پروگرام ہو رہا تھا
سٹی اسکول والوں نے اس کا NOC نہیں لیا تھا، اس بارے میں آپ کو یہ کیا کوئی یہ درست بات ہے؟ جی یہ بالکل درست بات ہے، اور یہ ہماری زبانی نہیں بلکہ یہ CEO محکمہ تعلیم کی زبانی انہوں نے بتایا کہ جی اسکول کا 2004 سے NOC ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے ان سے یہ بات کی کہ جی اگر NOC نہیں تھا تو آپ نے اسکول کو بند کیوں نہیں کیا، سیل کیوں نہیں کیا؟ آپ کیا یہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی جانی نقصان ہو تو ہم ایکشن لیں، اور اس کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا؟ کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ اس بارے میں مالکان جو اسکول دیکھیں جی اتنی بے حسی ہے یہاں کے محکمہ تعلیم کی کہ یہ اسکول NOC کے بغیر چل رہا تھا۔ آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ اس میں حکومت کا قصور ہے، محکمہ تعلیم کا قصور ہے، یا پنجاب کے جو وزیر تعلیم ہیں ان کا قصور ہے؟ دیکھیں جی ہمیشہ جو اوپر بیٹھے ہوئے صاحبان ہوتے ہیں حکومت میں، ظاہر ہے ان کا یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اسٹیٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ کے انڈر ہوتے ہیں، اور انہی اداروں پہ اس کی سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ محکمہ تعلیم کے حوالے سے ان کی ایک خاص ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں ان چیزوں کو، پرسنلی ایکشن لیں، اور جو اسکول اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے ان کے خلاف ایک اسٹرانگ قسم کا ایکشن لیا جائے کہ کل کو اس طرح کی جو ہے مجرمانہ غفلت کو اسکول نہ کرے، اور اس طرح اور کسی کی جان جو ہے اس طرح سے ضائع نہ ہو۔ اچھا آسم صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے، CEO ایجوکیشن نے یا جو اسکول مالکان ہیں ان میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ رابطہ ایسے تو نہیں کیا، بٹ یہ کہ وہ آئے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ باڈی لینگویج ان کی بہت ڈفرینٹ تھی، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے آئے تھے بیسیکلی، کیونکہ بیسیکلی یہ ایک بزنس ہے تعلیم، اب اسپیشلی اس طرح کے اداروں میں یہ اربوں روپیہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی فیس سیونگ کے لیے آئے تھے۔ کوئی اپولوجی نہیں، کوئی کچھ نہیں کسی بھی قسم کی۔ یہاں پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایک چیز ہو گئی تھی تو پرنسپل کو، جو بھی پرنسپل ہیں ان کو فوراً ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ جی مجھ سے یہ غفلت ہوئی ہے، یہاں سے غفلت ہوئی ہے، تو میں اس سلسلے میں 2 بچے جو ہیں قیمتی جانیں جو ہیں وہ ان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، بہت سی بچیاں فار ایور جو ہیں وہ پیرالائزڈ ہیں، تو میں ریزائن کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ بٹ یہ کہ ایسا کوئی سین نہیں تھا کسی قسم کا، اور محکمہ تعلیم نے بھی کوئی خاص، وہ اسے کہتے ہیں نا کہ ایک فارمیلٹی تو ضرور ہوتی ہے لیکن خاص ایکشن کوئی بھی نہیں۔ ابھی تک ہم جو ہیں وہ انتظار ہی کر رہے ہیں کہ محکمہ تعلیم کو ایکشن لے۔ آپ نے جو قانونی کارروائی کے لیے درخواست دی ہے، FIR بھی سنا آپ نے کٹوائی ہے، تو آپ کو کتنا کہ انصاف کی امید ہے کہ آپ کو اس میں انصاف ملے گا؟ دیکھیں جی مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کے بعد یہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، اور امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ سمجھیں گے کہ وہ پورے طریقے سے، ہم انتظار میں ہیں کہ وہ تعاون کریں، کوئی ایکشن لیں ان سکولز کے بارے میں، ان اداروں کے بارے میں، تاکہ ایک سسٹم یہ اسٹریم لائن چلتا رہے۔ یہ میری برجستہ ریکویسٹ ہوگی جو اوپر PM صاحب ہیں، چیف منسٹر صاحب ہیں، جو بھی لوگ اوپر ہے سلسلہ سارا، تو میں خدا را ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ یہاں پہ جو اسکول بنے ہوئے ہیں وہ محکمہ تعلیم کی مٹھی گرم کرتے ہیں اور اپنے اسکول بنا لیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ سٹی اسکول کا سنا ہے کہ انہوں نے NOC لیا ہی نہیں تھا، اور NOC کے بغیر یہ اسکول چل رہا تھا۔ اس میں کس کا قصور ہے؟ محکمہ تعلیم کے افسران کا قصور ہے، یا محکمہ تعلیم کے جو پنجاب کے وزیر ہیں ان کا قصور ہے؟ لیکن جن کا بھی قصور ہے، ان والدین کا کیا قصور تھا جن کا ایک معصوم اور پھول سا بچہ اس دیوار گرنے سے شہید ہو گیا؟ ان کا مداوع کون کرے گا؟ کچھ علم نہیں۔ ان کو انصاف کون دے گا؟ اس کا بھی ابھی تک کچھ علم نہیں کہ ان کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہم نے ابھی سروے کیا ہے، کچھ ابھی بھی اسکول جہاں پہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ آپ 5 مرلہ سے 10 مرلہ تک ایک مکان کرایہ پر لیں اور وہاں پہ اسکول جو ہے وہ بنا لیں، اور محکمہ تعلیم کی مٹھی گرم کریں، ان کو رشوت دیں اور تعلیم کے نام پر اپنا کاروبار شروع کر لیں۔ کون اس کو دیکھے گا؟ کون اس کا قصوروار ہے؟ حکومت یا محکمہ تعلیم؟ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعیم احمد بھٹی، آپ نیوز جہلم۔